السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے علاوہ موجودہ حالات میں ہم اور کس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے حکومت سازی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بہت طویل مذاکرات ہوئے اور اب کچھ شکل بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات آپ کے پسندیدہ اینکر امیر عباس صاحب سے کروائیں، ایک بار پھر ان کے خیالات جانیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ان تمام ڈیولپمنٹس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو السلام علیکم امیر جی وعلیکم السلام. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. جی۔ تو جناب مبارک ہو آپ کو، پی ٹی ایم 2 بنتے نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ دیکھیں اس کو. ایک بار پھر پاکستانی عوام کے وارے نیارے ہو جائیں گے، ترقی کی ہم نئی منزلیں طے کریں گے، تو آپ کو تو بڑی خوشی ہوگی۔ جی اب پتہ نہیں اس کو آپ وارے نیارے کہیں گے یا ایک بار پھر پاکستانی قوم کو چونا لگنے جا رہا ہے. کوئی اس کو میرج آف کنوینئنس کہہ رہا ہے, کوئی اس کو شارٹ گن ویڈنگ کہہ رہا ہے. شارٹ گن ویڈنگ از اے ویری نوٹوریس ویڈنگ. یہ کوئی 18ویں صدی میں زبردستی کی جو شادی ہوتی تھی اس کو شارٹ گن ویڈنگ کہا جاتا تھا, تو یہ وہاں سے ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی. تو یہ کیسے اٹس اے ان نیچرل کائنڈ آف ریلیشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو جماعتیں جن کے نظریات آپس میں نہیں ملتے, جن کی سوچ آپس میں نہیں ملتی, جن کا منشور آپس میں نہیں ملتا, جن کا ماضی آپس میں نہیں ملتا, ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم شہیدوں کے وارث ہیں, دوسری جماعت وہ 1981 میں نواز شریف کس طرح جنرل جیلانی کے ذریعے سے اقتدار میں آئے, پھر انہوں نے اپنی جنیجوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, پھر وہ پوری مسلم لیگ انہوں نے ہائی جیک کر لی. 85 میں وہ کس طرح چیف منسٹر بنے, پھر 88 میں کس طرح چیف منسٹر بنے, پھر وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کس طرح سے بنے. پوری ایک ان کی کمپرومائز کی ایک سیریز آف کمپرومائز ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جو چیمپئن آف ڈیموکریسی. اصل میں ہوا یہ ہے ان کے ساتھ گل صاحب کہ 50 سال سے پیپلز پارٹی جمہوریت کا منجن بیچ رہی تھی اور 24 سال سے نواز شریف جمہوریت کا منجن بیچ رہے ہیں, اور سویلین سپرمیسی. لیکن ان میں سے کسی کو بھی سویلین سپرمیسی کا قوم نے مینڈیٹ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میسج سے زیادہ 8 فروری نے بتا دیا ہے کہ میسج سے زیادہ میسنجر امپورٹنٹ. میسج اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا میسنجر کی انٹیگریٹی, اس کی کریکٹر, اس کی کریڈیبلٹی امپورٹنٹ ہے. یہی سویلین سپرمیسی کا میسج جب عمران خان نے قوم کے سامنے رکھا تو قوم نے اس میسج کو اس میسنجر کی وجہ سے پایا. جو 50 سال سے یہ میسج لے کر کر رہے تھے, قوم نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا سویلین سپرمیسی, وہ عمران خان کو مینڈیٹ ملا. اور ان کے تو اب ان کے پاس تو کوئی بیانیاں باقی نہیں. نواز شریف نے تو ووٹ کو, عزت دو کو بھی قربان کر دیا کہ مجھے اقتدار کی بھیک ملے گی. آج نواز شریف کو وہ جسے کہتے ہیں کہ 100 پیاز بھی کھائے 100 جوتے بھی کھائے, نہ ان کو اقتدار مل سکا, نہ ان کو سمپل میجورٹی مل سکی. اور ان کو جس طرح انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے, جو لندن پلان 4 سال وہ بیٹھ کے بناتے رہے, واپس آئے, وہ تو سارا کچھ چوپٹ ہو گیا, وہ تو غلط اچھا، ہو گئی ساری کی ساری محنت. میں اسی کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ نے شروع میں بات کی نا، کہ انہوں نے ابتدا ہی سے کس طرح اسکیمنگ کر کے نواز شریف نے اپنا سیاسی کریئر بنایا، جو کچھ محمد خان جنیجو کے ساتھ انہوں نے کیا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ انہیں فارغ کر کے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ میں میں نے ان کا ایئرپورٹ بھی انٹرویو بھی کیا تھا، یہ نکل رہے تھے جرمنی اور امریکہ کے دورے پہ۔ تو کیا کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ ہاتھ کر رہا تھا، دوسروں کے حوالے سے اسکیمنگ کر رہا تھا، اس کے اپنے ساتھ ان کے بھائی نے ہاتھ کر دیا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کانوٹیشن اس کی سامنے رکھ دی ہے. صرف جنیجو صاحب کے ساتھ نہیں, پر آپ آئی جی آئی دیکھیں, محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے ایک اسلامک الائنس بنایا, سو کالڈ اسلامک. اس الائنس کے ذریعے سے انہوں نے بینظیر بھٹو کے خلاف فتوے لگائے. انہوں نے کہا کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی, جب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. انہوں نے کہا عورت کی تو حکمرانی نہیں ہو سکتی, عورت تو امامت نہیں کروا سکتی, عورت تو یہ نہیں کر سکتی, تو عورت جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتی, عورت سپہ سالار نہیں بن سکتی, عورت جہاد نہیں کر سکتی, تو عورت وزیر اعظم کیسے بن سکتی. اتنا اسٹوپ لوگ جا کے یہاں تک انہوں نے بے نظیر بھٹو کو کہا کہ میڈ ان پیرس, میڈ ان فرانس, جو کہ وہ شاید کہا جاتا ہے کہ وہ پیریے واٹر پیا کرتی تھی جو فرینچ واٹر ہے, اور شاید ناک منڈی میں زرداری صاحب کا کوئی پیلس ویلس تھا اس زمانے میں, یہ خبریں آتی تھی. تو یہ نواز شریف صاحب طنز کرتے تھے کہ یہ
تو ہے ہی میڈ ان پیرس، میڈ ان فرانس. یعنی ہر حد تک جا کے انہوں نے کیا. اور آج یہ خود دیکھ رہے انہوں نے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا گل صاحب کہ آج نواز شریف ایسے اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے جو اقتدار ان کو کمپرومائز کر کے مل رہا ہے. 3 دفعہ کا چیف منسٹر اور 3 دفعہ کا پرائم منسٹر. اگر اتنی دفعہ اقتدار لینے کے باوجود بھی ان کے اقتدار کی حوث ختم نہیں ہو سکی تو ان کو 36 دفعہ اور بھی آپ پاور دے دیں گے. وہ پھر کہیں گے مجھے 37 دفعہ وزیر اعظم بناؤ نہیں لیکن اگر وہ تو ایسا میں اس ملک کو پیرس بناؤں. وہ اگر ٹھوکر مار دیتے تو پھر ان کی جو دختر محترمہ ہیں مریم نواز صاحبہ وہ پھر چیف منسٹر کیسے بنتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ملک جو ہے یہ کیا کچھ اشرافیہ کے بچوں کا کے لیے کھلونا ہے کہ بچوں کا جب دل کیا انہوں نے سیل ڈال کے چابی گھمائی, وہ کھلونا جو ہے اس نے ڈانس کرنا شروع کر دیا, وہ بچوں کو خوش کر رہا ہے. یہ ملک کھلونا ہے کیا؟ بچے باپ وہ کو جسے کہتے ہیں کہ باپ بچوں کو خوش کرتا ہے کہ بلاول کہتا ہے کہ صدارت کے لیے میرے والد صاحب سے بہتر کوئی امیدوار نہیں ہے. تو کیا پاکستان کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے بڑے چھوٹے بیٹے بیٹیاں بھانجے بھتیجے یہی پاکستان پہ حکمرانی کریں گے اور باقی لوگ وہ ان کے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے ان پارٹیوں میں جو باقی لیڈر ہیں؟ دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ امیر شہر بہت تھک چکا ہے اب کی بار, امیر شہر کی اولاد شہر لوٹے گی. تو اب امیر شہر کی اولادیں تیار ہو گئی ہیں. ادھر بلاول صاحب تیار ہیں, ادھر مریم نواز تیار ہیں, ادھر مفتی محمود کے پوتے اور فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود وہ تیار ہیں, اسجد محمود تیار ہیں. یہ تو اب یہی کام انہوں نے شروع کر دیا ہے نا. تو یہ تو دیکھیں نا, یہ ہے کلائنٹلسٹک پالیٹکس, یہ ہے پالیٹکس آف پیٹرنیج, یہ کرونیزم ہے. یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو ایگالیٹیرین ڈیموکریسی کی ضد ہے. اٹس اے شام ڈیموکریسی لیکن اس کہ میں چند لوگ ہیں. جو 8 فروری کا جو انتخابات جو نتیجہ آیا, جس انداز میں ووٹ پڑا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ تو چونکہ روزانہ سیاستدانوں سے ملتے بھی ہیں, انہیں کوئی سبق انہوں نے نہیں سیکھا کہ یہ ووٹ جو پڑا ہے اتنی بڑی تعداد میں تمام تر پابندیوں کے باوجود, یعنی جس طرح پابند سلاسل ایک لحاظ سے ایک تو لیڈر کو انہوں نے کر لیا لیکن دوسری طرف جو پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کیا, اس تمام تر کے باوجود ووٹ ان کو پڑ گئے, تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ ووٹ آخر پڑا کس کے خلاف ہے؟ سٹیٹس کو کہ یہ جو موریہ ان کے خلاف نہیں پڑا یہ ووٹ. گل صاحب وہ سبق سیکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب اسکاٹ لینڈ کے اوپر ریفرینڈم ہوتا ہے اور 1% سے وہ ریفرینڈم اسکاٹش پارٹی ہار جاتی ہے تو اسکاٹش پارٹی کی جو سربراہ تھی وہ ریزائن کر دیتی ہے کہ قوم نے میرے خلاف مینڈیٹ کیا. وہ سیکھنے والی قوم ہوتی ہے. ڈیوڈ کیمرون جب وہ بریگزٹ کے اوپر الیکشن ریفرینڈم کرواتا ہے اور اس کے خلاف ووٹ آتا ہے صرف 1%, قوم اس سے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کرتی, وہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہوتا ہے. وہ سیکھنے والی قومیں ہیں. سیکھنے والی قوم ہوتی ہے امریکہ. جب باراک اوباما کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, سیکنڈ ٹرم اس کی, اور اس کا آخری سال تھا 8واں سال, وہ افریقن نیشنل کانگریس میں ایڈریس کرنے جاتا ہے اور وہ ساری افریقی قوموں کے بگڑے تگڑے حکمرانوں کو سامنے بٹھا کر ان کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت امریکہ کا موسٹ پاپولر لیڈر ہوں. میں جانتا ہوں کہ اگر میں 30 دفعہ الیکشن پر کھڑا ہوا تو یہ قوم مجھے 30 دفعہ بھی امریکی صدر منتخب کرے گی, لیکن میں نہیں 30 دفعہ کھڑا ہو سکتا کیونکہ لا از لا اینڈ مائی کانسٹیٹیوشن مائی لا ڈز ناٹ پرمٹ می ٹو گیٹ انٹو دی الیکشن فار دی تھرڈ ٹائم. اور وہ کہتا ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہوتا جو کھیل کے دوران رولز آف گیم کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ ہوتی ہے سیکھنے والی قوم. یہ سیکھنے والی لوگ ہیں. ہاں انہوں نے یہ ضرور سیکھ لیا ہے کہ آئندہ اس ملک میں کسی عمران خان کو پیدا نہیں ہونے دیں. اگر کوئی پیدا ہو گیا تو یہ اس عمران خان نے ہمارا دھڑن تختہ کیا ہے, کوئی اور عمران خان آئے گا تو وہ تو ہماری اولادوں کا دھڑن تختہ کر دے گا. لیکن یہ اس تو سارا کا سارا. ہاں میں ایکچولی اسی کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عمران خان کی نفرت میں وہ جو مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ 2014 میں دھرنا ہوا, اس فتنے کا سر اسی وقت قلم کر دینا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی نفرت میں پتہ نہیں ان لوگوں کو نیند بھی آتی ہے کہ نہیں, لیکن اس نفرت میں ان لوگوں نے یہ جو قوم کو کچوکے لگائے ہیں, کم از کم ان لوگوں کے جو کہ سین لوگ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, عمران خان کے فالوور ہیں,
انہوں نے جو زخم دیے ہیں اس قوم کو، جو نفرتیں انہوں نے بھری ہیں یہ سال 1.5 سال کے دوران، آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری، مریم نواز، شہباز شریف یہ ان زخموں کو منتمل کر سکیں گے، یہ نفرتیں مٹا سکیں گے؟ یہ کہاں سے دیکھیں، کہاں سے کریں گے؟ اب مریم نواز، آئی مین آپ میرے لیے شی از ہائیلی ریسپیکٹیبل، لیکن آپ ان کا انٹلیکٹ تو دیکھیں خدا کے لیے. آج پنجاب اگر ایک آزاد ملک ہوتا گل صاحب تو یہ دنیا کا 13واں بڑا ملک، 192 ملکوں میں سے یہ دنیا کا 13واں بڑا، اتنا بڑا صوبہ ہے. آپ نے اس کے اوپر لا کے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی یہ خاتون جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی جاب نہیں کی، کوئی انٹرپرینورشپ نہیں کی، کوئی انوویشن نہیں کی، کوئی کسی انکیوبیٹر کے اندر اس کی کوئی پرورش نہیں ہوئی سیاسی، صرف وہ چند حادثات کی وجہ سے لا کے آپ نے، کوئی انٹلیکٹ نہیں، کچھ ڈیپتھ نہیں ان کے پاس، آپ نے لا کے ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی آپ چیف منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں. تو بلاول زرداری بھی تو یہ جو وقت 8 کسی فروری اور کو نوکری کے وزیر خارجہ بن گئے. کچھ بھی نہیں، زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا، لا کے آپ نے ان کو اور کیا جس وقت ان کو وہ جو ول ہے محترمہ کی، اس ول کو کبھی کوئی انویسٹیگیٹ کیا کسی نے کبھی کہ وہ آل آف دی سڈن ول کہاں سے آ گئی؟ مجھے خود محترمہ کے جو کلوز ترین لوگ تھے یوں جو ہوا کرتے تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد جب جیسے ول آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ول کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ، ان لوگوں کی بات کرو جو محترمہ کے ساتھ بالکل بالکل ایسے 2 انگلیوں کی طرح. انہوں نے کہا کہ محترمہ کہا کرتی تھی کہ آصف زرداری واپس پاکستان نہیں آئے گا، یہ وہی رہیں گے باہر، اور وہ اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لانے چاہتی تھی. اور یہ خود اس بات کا اعتراف کیا بلاول نے کہ مجھے والدہ چاہتی تھی کہ میں پڑھوں، میں 1 ڈگری لوں، پھر میں دوسری ڈگری لوں، پھر میں تیسری ڈگری لوں. تو اس محترمہ نے جس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہتی، میں آصف زرداری کو واپس پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہتی، آج محسن رضا خان یہاں اسی اسلام آباد میں بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا محترمہ کا. اس انٹرویو میں محترمہ نے ان کو کہا کہ آصف زرداری کو میں پاکستان میں واپس نہیں لانا چاہتی. اچانک ایک آل آف دی سڈن ون فائن مارننگ یو ویک اپ اینڈ یو سی کہ ایک بل آ گئی ہے محترمہ. مطلب اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بل، یہ کوئی وہ شیخڈم ہے، یہ فیفڈم ہے کہ یہ محمد بن سلمان بن فلانا بن فلانا بن فلانا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قطر کے ثانی ابن ثانی، یہ کیا ہوا بھائی؟ اس ملک کے اندر باقی لوگ مر گئے، 5.5 کروڑ کی آبادی ہے صرف، مر گئے سارے وہاں پہ لوگ. اچھا آپ بھول 13 گئے، کروڑ کی آبادی پر. آپ بھول گئے ہیں یہ جو آپ نے کہا نا فیفڈم یا شیخ ڈم، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقتدر حلقے اور یہ 2 گھرانے پورے پاکستان کو اپنی ریاست سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے تو کتنے 4-5 دن ہو گئے ٹویٹر بند کیا ہوا، ان کا یہ خیال ہے کہ اس بند کیا ہوا ذریعے یہ لوگوں کی سوچ کو بند کر دیں گے. یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے سر، اس کو میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور ہسٹری ہوں. یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے، میں اس کو کہوں گا اٹ از اے بیلٹ ریولیوشن. انقلاب کے 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. آپ فرینچ ریولیوشن کو پڑھیں، آپ کیوبن ریولیوشن کو پڑھیں، آپ ایرانی ریولیوشن کو پڑھیں، اس کے 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کسی مزاحمتی تحریک، کسی ریزسٹنس موومنٹ کے نتیجے میں آتا ہے. عمران خان نے 2 سال ریزسٹنس موومنٹ چلائی ہے، سویلین سپرمیسی. اس نے کہا انف از انف، بہت ہو گیا، اب اس ملک کے فیصلے اس ملک کے لوگوں کو کرنے تھے. دوسرا انگریڈینٹ انقلاب کا کہ جو انقلاب ہے وہ ایگزسٹنگ سٹیٹس کو ٹاپل کرتا ہے، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتا ہے. اس نے ایگزسٹنگ سٹیٹس کو، جس میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا سٹیٹس کو، ان پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیٹس کو، آپ کی بیوروکریسی نے کس طرح اس کے ذریعے سے الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کی، اس نے پورے حتیٰ کہ آپ کی جوڈیشری تک نے ایسے فیصلے دیے جن کو تصور نہیں کر سکتا کوئی. اس سارے سٹیٹس کو اس نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. تیسرا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ ریولیوشن بلڈی ہوتا ہے. صرف وہ انگریڈینٹ اس ریولیوشن میں نہیں ہے. میں اس کو بیلٹ ریولیوشن کہوں گا. یہ دنیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد ریولیوشن بن گیا ہے، اور اس کے اوپر لکھے جائیں گے تھیسز. مارک مائی ورڈز، اس انقلاب کے اوپر تھیسز لکھے جائیں گے، اس انقلاب کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی کہ یہ کیسے برپا ہو گیا. ایک آدمی کو آپ نے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو لا کے آپ نے جیل کی سلاخوں میں پھینک دیا، اور اس کے سارے مخالفوں کو آپ نے مالش کر کر کے ان کو موٹا تازہ کر کے کھڑا کر دیا کہ آؤ مارو اس کو، پنچنگ بیگ کی طرح باکسنگ کھیلو اس کے ساتھ. اس کو مار مار کے آپ نے ادھموا کر دیا، اور وہ جیل میں پڑا ہوا
اس نے پورے سٹیٹس کو کے 76 سال کے سٹیٹس کو اس نے اپ سائڈ ڈاؤن کر. آپ نے 72 گھنٹے تک کوشش کی نتائج تبدیل کرنے, 72 آورس آپ نہیں کر سکے 72 گھنٹے کے بعد. یہ ریولوشن ہے. ہاں اس میں خدا نہ خاصا کوئی لاشیں 2-4 ہزار گر جاتی تو پھر آپ اس کو وہ بھی کہہ دیتے جو وہ ریولوشن کی تاریخ تھی. سو یہ لوگوں نے میسج کنوے کر دیا کہ خدا را بند کر دینے چاہیے یہ تجربات. لوگ لے آئے یہی مریم نواز صاحبہ کو, جس طرح شام 6 بجے کے بعد سیٹیں جتوا کے آپ لا رہے ہیں, ان مریم نواز کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اسی مریم نواز کو اگر پاکستان کے عوام انڈیجنس طریقے سے منتخب کر کے لے آتے ہماری سرحدوں پر, 5 سال چھوڑ کے 50 سال کے لیے لوگ لے کر آ جاتے. آخر بنگلہ دیش میں بھی تو وہ 2 خواتین آپس میں لگی ہوئی ہے نا, حسینہ واجد, اور بنی جا رہی ہے, باری باری بھری جا رہی ہے. تو کوئی ٹھیک ہے, وہ آ رہی ہے جس طرح بھی آ رہی ہے, کوئی تسلیم کر رہا ہے. آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر سینکشنز لگائیں گے جنہوں نے بنگلہ دیش کے الیکشن کے اندر بھاگ لی. مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو سیاسی طور پر لانچ کیا. جو لانچنگ پیڈ تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, وہ لانچنگ پیڈ ہی ٹینٹڈ لانچنگ پیڈ ہے. ساری زندگی مریم جیسے ساری زندگی, آج ہم 2024 میں بھی کیا کہہ رہے ہیں, نواز شریف جنرل جیلانی کی پیداوار. آج 2024 میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف, یہ میری بات یاد رکھیے گا, آج 2024 میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 1981 میں جنرل جیلانی لے کر آئے. 2050 میں بھی خدا کی قسم لوگ کہیں گے کہ مریم نواز کو کون لے کر آئے. بالکل 2060 میں بھی لوگ بتا رہے ہوں گے مریم نواز ہاری ہوئی تھی شام 6 بجے کو جتوا دی. آپ نے اپنی بیٹی کے لانچنگ بھی خراب کر دی سیاسی. خدا کی بندے کچھ تو سوچتے, اپنا تو بٹا بٹھائی بٹھایا, اپنی بیٹی کی سیاسی لانچنگ بھی ٹینٹڈ کر دی. کم از کم اس کو تو کلین سلیٹ کی طرح رہنے دے. لیکن نہیں, آپ نے تو بڑی وہ زبردست بات کہی کہ ایک دفعہ جب ٹیکا, کلنک کا ٹیکا, سٹگما جب لگ جاتا ہے, تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے, بھلے وہ 50 سال بعد ہو یا 100 سال بعد ہو. ایک کنکلوڈنگ کامنٹ اس پہ دینا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, اس کا آپ نے آج کانٹیکٹ دیکھا کہ اس کو توہین عدالت کے جرم میں بلایا گیا. جسٹس بابر ستار نے کافی ان کی گوشمالی بھی کی, لیکن وہ جس طرح مسکراتے ہوئے آ رہا ہے, تو کیا یہ وہ قوت ہے جس کی بنیاد پہ اس بیوروکریسی نے سیاستدانوں کے ذریعے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, اس قوت کے پیچھے ایک اور قوت ہے. اصل میں ڈی سی صاحب تو کسی اور قوت کے ساتھ معاملہ چلا رہے تھے. اب یہ جسٹس بابر ستار کا ایک لٹمس ٹیسٹ کہ وہ کیسے اس کیس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. 1948 میں گل صاحب قائد اعظم جب پشاور گئے اور انہوں نے سول سرونٹس کے ساتھ خطاب کیا, تو قائد اعظم نے سول سرونٹس کو, آپ اس بابے کا ویژن دیکھیں خدا کی قسم, اٹس اے نیولی بورن نیشن. اس کو پتا تھا کہ انہوں نے 75-76 سال کے بعد اس میں عرفان میمن پیدا ہوگا, 75-76 سال کے بعد اس میں ایک ڈاکٹر عثمان پیدا ہوگا جو آئی جی پنجاب بنے گا, جس کے ذریعے فاشزم کروایا جائے. اس کو پتا تھا اس ملک میں ایک نواز شریف آئے گا جو کرے گا پی ایس پی پی ایم ایل این ڈی ایم جی پی ایم ایل این. ایک آصف زرداری آئے گا جو پی ایس پی پیپلز پارٹی ڈی ایم جی پیپلز پارٹی میں تقسیم کر دے گا. اس وقت قائد نے کہا تھا سول سرونٹس کو بٹھا کے کہ پرائم منسٹرز کم اینڈ گو بٹ یو اسٹے آن, منسٹرز کم اینڈ گو بٹ یو اسٹے آن. اس ملک میں وزیر اعظم بھی آئیں گے, وزراء بھی آئیں گے, وہ آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن تم نے 30 سال تک اس ملک کی خدمت کرنی ہے. تمہاری وفاداری کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں, بلکہ تمہاری وفاداری should be with the state of پاکستان. ان لوگوں نے ان کا بون میرو تبدیل کر دیا ہے سول سروسز. آپ دیکھیں 2 سال کے فاشزم میں ایک کمشنر, صرف ایک کمشنر, سینکڑوں پولیس اور آپ کے جو سول سروسز کے جو جس کو آدم کہتے ہیں پبلک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, جس کو پہلے ڈی ایم جی کہا جاتا تھا, پاس اور پی ایس پی کے سینکڑوں پورے پاکستان میں آفیسرز ہیں. 2 سال کے فاشزم میں صرف ایک آدمی نے جرأت کی ہے, کمشنر راول پنڈی نے. اس نے کہا کہ ہاں میں گلٹی ہوں اور میرے ہاتھ سے دھاندلی کروا. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں. اتنا مورل کرائسس کی اس ملک کے اندر. جی وہ مورل کرائسس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے ابتدا کی تھی, شروع میں بات ہم نے کی بلاول بھٹو کی اور آصف علی زرداری کی. تو میں کسی سابقہ سفیر سے, کسی بڑے ملک کے سفیر سے بات کر رہا تھا, تو باتوں باتوں میں یہ بات آئی کہ بلاول کے نزدیک پاکستان کے اندر لگی آگ کو بجھانے والا بہترین شخص جو ہے وہ آصف علی زرداری ہے, اور میرا باپ
اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس کو صدر کا عہدہ ضرور ملنا چاہیے. تو اور امیر باپ کے لیے پرنس چارمنگ ہے. اور بالکل، اور امیر اس نے کہا کہ، اور بڑی پاکستان کو جاننے والی وہ شخصیت ہے، تو اس نے کہا کہ اگر آصف علی زرداری دوبارہ صدر بن گیا تو اٹ ول لک ویری پور آن پاکستان. یعنی ان کو، لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا ہوں، بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو مجھے یقین کرو اتنی شرمندگی ہوئی کہ ان کی پارٹی میں تاج حیدر جیسے بزرگ لوگ ہیں، بھئی آپ ان کو صدر کے لیے نامزد کر لیں. کیا وہ لوگ صرف تالیاں بجانے کے لیے اور آپ کی غلط پالیسیوں کو؟ دوسرے لوگ ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، شازیہ مری کو بنا دیں پریزیڈنٹ، لیکن ان میں ہوں. گریس نہیں ہے کہ یہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بڑے عہدوں پہ بٹھائیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بڑے عہدے صرف شریفوں کے لیے، زرداریوں کے لیے، بھٹوز کے لیے ہیں. تو اس پہ ہم اپنی گفتگو آج ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر کسی وقت زحمت دیں گے آپ کو، اور اسی قسم کی پرمغز گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ.